الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معام میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم علیہ وسلم. السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ پروگرام کو بڑا حدیث شریف پروگرام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پروگرام حضرات کو کچھ شادی کی مناسبت سے سجایا گیا ہے. آپ کی محبتیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ سننے میں مزہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ جب ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں تو سنی مسلمان طلب کر کے سبحان اللہ اپنے رب کی پاکی بیان کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. لہذا آپ حضرات بالکل نشچت رہیے، بالکل بے فکر ہو کر کے بیٹھ جائیے. انشاءاللہ بڑی بڑی اچھی نعت و منقبت آپ سن چکے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں بھی اپنا بیان آپ لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ لوگ جو ہے افراتفری کا ماحول اگر بنائیں گے تو جلسے کا ماحول خراب ہوگا. لہذا میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے شانتی کا ماحول بنائے رکھیے گا. اور انشاءاللہ آپ کو میرے بعد حضرت مولانا عمران رضا صاحب قبلہ کا خطاب سننا ہے. انشاءاللہ میں بھی کچھ دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں. اب محبت سے درود پاک اور سنائیے گا: اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ اشعار میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جی لگا کر کے پورا مجمع بولیے: یا رسول اللہ. رسول اللہ. کہ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لے لے. بے شک سبحان. اور جھوم کر کہہ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا. آج لوگ کہتے ہیں سب مرحبا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، مرشدی ساتھ ہو اور کل اولیاء، نعت خوانی کا ہو جب وہاں تذکرہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور عالم مالی با بیان، ذو العلم والاتقان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، الشیخ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان سبحان اللہ. میری جان ہے یہ. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے ادب کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے
ادب کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، بے شک سبحان اللہ، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، ارے کریم کا کرم بے حساب، کیا کہنا؟ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا عظیم نوری صاحب قبلہ، جشن شادی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بنائے رکھے ہیں آپ لوگ۔ انشاءاللہ میں کچھ ہی لمحات کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ انشاءاللہ آپ ایسے ہی بیٹھے رہیے۔ آپ جو ہے اپنا تفریح کا ماحول نہیں بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے میں حدیث پاک آپ لوگوں کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ ہو جائے گی۔ میں عربی میں متن آپ لوگوں کو سناؤں گا، جب عربی سناؤں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا۔ تو حوالہ کی نوٹ کیجئے گا، مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 544، سطر نمبر 123 کی حدیث پاک محبت سے سماعت کریں۔ ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءہ رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستطعمہ فأطعمہ شطر وسط شغیر یأکل منہ وامرأتہ وزیفہما حتی کالہ ففنی فأتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لو لم تکلہ لأکلتم منہ ولا قام لکم الى آخر الحدیث۔ وفی حدیث آخر الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین۔ اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جی لگا یا رسول، دیکھیے آج ہم جو ہے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں، ان کی تعریف ہم کیسے مکمل بیان کر سکتے ہیں اگر دنیا سے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سمندر سے جتنے بھی سمندر ہے اگر ان کو روشنائی بنا لیا جائے تو قلم ٹوٹ سکتے ہیں۔ انسان و جنات کو لکھنے کے لیے بیٹھا دیا جائے سرکار کے تعریف کے بارے میں تو قلم ٹوٹ سکتے ہیں، انسان پھٹ سکتے ہیں، مگر سرکار کی تعریف مکمل بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے انلیمیٹڈ اوصاف عطا فرما کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو محبت سے بولیے سبحان۔ دیکھیے کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی کو ہم سے کتنی الفت ہے، ہمارے نبی ہم گناہگاروں کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو سنیے گا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عتبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، مجھے شیبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ابو جہل بلاتا ہے میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ یہ کفار مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ مشرکین مجھے بڑا ستاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ او بلال اب تم ہماری بارگاہ میں آ گئے ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ او بلال پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
अल्लाह की कसम अब हजरत बिलाल ने नबी की जुबान से कलमा पढ़ लिया। नबी ने उनको इस्लाम का कलमा पढ़ा दिया। हजरत बिलाल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। अब दाखिले इस्लाम हो गए, सहाबियत के रुतबे पर फाइज हो गए हैं। तो सुनो प्यारे, नबी ने फरमाया कि ओ बिलाल, तो इस आज से पहले तुम्हें उतबा बुलाता था, तुम जाते थे, शैबा बुलाता था, तुम जाते थे, उमय्या बिन खलफ बुलाता था, तुम जाते थे। आज के बाद तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हो। अगर तुम चाहोगे तो अबू बकर सिद्दीक चले आएंगे, तुम चाहोगे तो उमर फारूक आजम चले आएंगे, तुम चाहोगे तो मौला अली चले आएंगे, तुम कहोगे तो उस्मान गनी चले आएंगे, तुम कहोगे तो तलहा चले आएंगे, तुम कहोगे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर चले आएंगे, तुम कहोगे जिसे जिसे तुम बुलाओगे वो चला आएगा। हजरत बिलाल से नबी ने कहा कि वो बिलाल आजान पढ़ो, आजान। अब हजरत बिलाल ने आजान पढ़ी, हैया अला सला हैया अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हजरत बिलाल की आवाज को सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दौड़े चले आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी दौड़े चले आ रहे हैं, उस्मान गनी भी दौड़े चले आ रहे हैं, मौला अली भी चले आ रहे हैं। तमाम सहाबा इकराम आपकी आवाज को सुन करके चले आ रहे हैं। और जब हजरत बिलाल ने नबी की बारगाह में अपना ये मकाम देखा तो पुकार उठे हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को, वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्राइल रज़ा नेटवर्क को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले